ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج صبح سے ہی کوئی سواری نہیں بیٹھی تھی۔ میں بے حد پریشان تھا۔ اپنے رکشے کو لے کر سٹینڈ پر ہی کھڑا تھا۔ مجھے فکر اس بات کی تھی کہ آج کہیں دھیاڑی نہیں بنی تھی تو میں گھر پر کیا لے کر جاؤں گا، اور پھر رکشے کے جو روز کے پیسے دینے ہوتے ہیں میں وہ کہاں سے دوں گا۔ اپنی پریشانی میں اسی طرح سٹینڈ پر لگا بیٹھا تھا اور سر تھام کر اپنے دکھتے ہوئے سر کو دبا رہا تھا کہ اسی اثنا میں مجھے ایک نازک سی آواز سنائی دی، رکشہ خالی ہے؟ میں نے فوراً سر اٹھایا اور کہا، جی خالی ہے، آپ کو کہاں جانا ہے؟ اس نے مجھے کچھ دور ایک کالونی کا نام بتایا تو میں نے اس سے کرایہ طے کر کے رکشے میں بٹھا لیا اور سفر شروع ہو گیا۔ میں جو اب سے کچھ دیر پہلے اچھا خاصا پریشان تھا، اب ایک دم ایک بڑے کرائے والی سواری مل گئی تو حشاش بشاش سا رکشے کو چلاتا ہوا اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ میرا نام افضل ہے اور میں ایک رکشہ ڈرائیور ہوں۔ میں یوں تو پڑھا لکھا انسان تھا۔ میں نے ایک یونیورسٹی سے اسکالرشپ کے اوپر MBA کی ڈگری حاصل کی تھی۔ میرے بہت سے خواب تھے اور میں ان خوابوں کو پورا کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ حالانکہ میرے خاندان میں لڑکے اتنے زیادہ نہیں پڑھتے لکھتے تھے۔ جیسے ہی وہ ذرا قد نکالتے تو انہیں کاموں پر بٹھا دیا جاتا تھا۔ کوئی مکینکی کا کام سیکھنے بیٹھ جاتا تو کوئی کپڑے کے کام کو سیکھنے کے لیے بیٹھ جاتا، کوئی سیلز مین ہی کرنے لگ جاتا تو کوئی ویسے ہی ڈرائیوری سیکھتا۔ لیکن میری ماں چاہتی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر افسر بنوں، اس لیے میں اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرنے لگ گیا۔ میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا۔ اس طرح میرے اپنے کچھ اخراجات نکل آتے تھے اور کچھ میں پیسے گھر پر دے دیتا تھا۔ یوں تو اماں گھر پر کپڑوں کی سلائی کا کام کرتی تھیں اور ان کے پاس محلے کی کافی عورتیں اپنے کپڑے سینے کے لیے دینے آتی تھیں۔ میری بہن بھی اماں کی مدد کرتی تھی، کیونکہ ابا کا انتقال تو کافی عرصہ پہلے ہو چکا تھا اور وہ دل کے عارضے میں مبتلا تھے، اور ایک رات اچانک ہی حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہم دونوں بہن بھائی اس وقت کافی چھوٹے تھے۔ اماں کے لیے یہ وقت بہت مشکل تھا، اور ایک تو ان کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا اور دوسرا انہیں اب اس بات کی فکر تھی کہ گزارا کیسے ہوگا، کیونکہ اماں کے ایک ہی بھائی تھے جو بس عید کے عید ہی ملنے آیا کرتے تھے۔ ویسے تو وہ کبھی نہیں آئے، اور ابا کی بس 2 بہنیں ہی تھیں۔ وہ الگ الگ شہروں میں اپنے اپنے گھروں میں آباد تھیں۔ اس وجہ سے کسی کے پاس ہمارے اوپر خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ صرف ہمارے غم گساری کر سکتے تھے، لیکن ہمارے اخراجات نہیں بانٹ سکتے تھے۔ ابا کو ان کی مل کی طرف سے کوئی پینشن بھی نہیں ملی تھی، لیکن یہ شکر ہے کہ یہ گھر اپنا تھا، اس وجہ سے یہاں پر کرائے کی ٹینشن نہیں بنی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اماں نے خود ہی کوشش کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر اماں نے اپنی برسوں پرانی رکھی سلائی مشین کو نکالا اور اپنے ہنر کو آزمانے کا سوچا۔ بیوگی کے شروع کے دن میں ہی اماں سلائی مشین لے کر بیٹھ گئی اور لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے دن رات محنت کرنے لگیں۔ میں اور میری چھوٹی بہن اماں کے پاس ہی کھیلتے رہتے۔ میں تو اسکول جاتا تھا، لیکن وہ ابھی چھوٹی تھی، گھر پر ہی ہوتی تھی۔ اماں نے اپنی آنکھوں کے خواب ہماری آنکھوں میں منتقل کرنا شروع کر دیے، اور میں ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کرنے لگا۔ میں ہمیشہ سے ہی پڑھائی میں اچھا تھا، اسی لیے میٹرک میں اچھے نمبروں سے پاس ہونے کے بعد اسکالرشپ ملتے ہی مجھے شہر کے ایک جانے مانے کالج میں داخلہ مل گیا، اور میں اس میں بہت خوش تھا۔ لیکن وہاں پر مسئلہ میری حیثیت کا تھا۔ وہ لوگ سارے امیر گھرانوں سے آتے تھے، جبکہ میں ایک غریب گھرانے سے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر جاتا تھا۔ لیکن مجھے اس چیز پر کوئی شرمندگی نہیں تھی، تاہم میرے کلاس فیلو میرا بہت مذاق اڑاتے، اور میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ پہلے سیمسٹر کا جب رزلٹ آیا اور میں نے کالج میں ٹاپ کیا تو اس کے بعد ان لوگوں کی نظروں میں میری حیثیت کچھ تبدیل ہوئی۔
اب کسی کو پڑھائی میں مدد کی ضرورت ہوتی تو وہ میرے پاس آ جاتا، میرے نوٹس مانگنے کے لیے۔ وہ میرا انتظار کرتے۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا اور میں MBA کر گیا۔ اماں چاہتی تھیں کہ میں کسی اچھی جگہ پر نوکری کروں، اور میں نے کئی جگہوں پر نوکری کرنے کے لیے اپلائی بھی کیا۔ میں نے گورنمنٹ کی نوکری کے لیے بھی اپلائی کیا، لیکن نہ جانے میری قسمت تھی یا کیا کہ مجھے کہیں پر بھی نوکری نہیں ملی، اور جو نوکری ملتی تھی وہ اتنی کم تنخواہ کے ساتھ ہوتی تھی کہ جس سے میرے آنے جانے کا خرچ ہی بمشکل پورا ہو سکتا تھا۔ ان حالات میں بہت پریشان ہو چکا تھا۔ گھر پر امی کی شکل دیکھتا جو روز میرے آنے پر ایک امید سے میری طرف دیکھتی، لیکن پھر جب میرے چہرے پر لکھی مایوسی پڑتی تو وہ خود بھی اداس ہو جاتی، تاہم مجھے تسلی دیتی اور کہتی کہ کوئی بات نہیں، تمہیں جلد ہی کوئی نہ کوئی نوکری مل جائے گی، پریشان مت ہونا۔ لیکن اب 6 ماہ ہو چکے تھے اور میں اسی طرح بے روزگار پھر رہا تھا۔ میں ایک دن اسی طرح پریشان سا بیٹھا ہوا تھا۔ آج میں صبح سے کہیں نہیں گیا تھا، گھر پر ہی اپنے کمرے میں بند تھا کہ اسی دوران محلے سے کچھ عورتیں اماں کو کپڑے دینے کے لیے آئی تھیں۔ وہ میرے بارے میں پوچھنے لگیں کہ افضل کی نوکری کہیں لگی ہے یا نہیں۔ اماں نے بتایا کہ ابھی کہیں پر بھی کوئی آس نہیں بنی، دعا کریں۔ ان میں سے ایک عورت اماں سے کہنے لگی، اگر افضل چاہے تو میرے میاں سے ملاقات کر کے ان سے ایک رکشہ لے سکتا ہے، وہ روزانہ کی بنیادوں پر رکشہ دیتے ہیں، اس طرح اس سے کچھ آمدنی کا آسرا ہو جائے گا، پھر جب نوکری لگے گی تو رکشہ چھوڑ کر نوکری کر لے۔ لیکن اماں نے ان کی بات کو رد کر دیا اور کہا کہ میرا افضل افسر بنے گا اور وہ اس طرح کے کام نہیں کرے گا۔ لیکن میں نے جب یہ بات سنی تو اٹھ کر باہر کی سمت چلا آیا اور اماں سے کہنے لگا، اماں، افسر بننے کے لیے بھی مجھے زیرو سے شروعات کرنی ہوگی، اس لیے میں ابھی فی الوقت یہ رکشہ چلانے کا والا کام کر لیتا ہوں۔ جب تک نوکری نہیں لگتی تب تک اس کام میں کوئی حرج نہیں۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ اماں میری بات سن کر اداس ہو گئیں۔ خود میرا اپنے دل کا کونا بھیگ گیا تھا، لیکن میں کیا کرتا؟ جوان بہن گھر پر بیٹھی تھی، اس کی شادی کرنی تھی، اپنے مستقبل کا سوچ رہا تھا۔ کب تک میں یوں فارغ گھر پر بیٹھا رہتا؟ میں اسی شام اس بندے کے ساتھ جا کر رکشے کی بات پکی کرایا اور اگلے دن رکشہ نکال کر میں سڑکوں پر سواریاں ڈھونڈنے لگا۔ گو کہ یہ کام میرے لیے مشکل تھا، لیکن پھر بھی میں نے اسے کرنے کی ٹھانی۔ 1 ماہ ہو گیا تھا مجھے رکشہ چلاتے ہوئے۔ میں اب کافی ماہر ہو چکا تھا اور شہر کے چپے چپے سے واقف ہو چکا تھا، لیکن آج اتنے دنوں کے بعد پہلی بار میرے پاس کوئی سواری نہیں آئی تو مجھے حقیقتاً بہت پریشانی ہوئی، اور میں اسی پریشانی میں کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ نہ جانے آج ایسا کیا ہو گیا ہے جو آج کوئی بھی سواری میرے پاس نہیں ہے، کہ اتنی دیر میں ایک لڑکی چلی آئی۔ وہ اچھی خاصی خوبصورت اور امیر گھرانے کی دکھائی دیتی تھی، اور اس نے جس علاقے کا نام لیا تھا وہ علاقہ بھی شہر کے دوسری طرف تھا، اور کافی امیر لوگ وہاں پر رہائش رکھے ہوئے تھے۔ میں منزل کے قریب پہنچ چکا تھا، اس لڑکی سے گھر کا نمبر معلوم کیا اور وہاں پر اسے اتار دیا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور رقم میرے ہاتھ میں تھمائی۔ مجھے رقم پکڑاتے ہوئے میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ مجھے بہت اچھی لگی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے کوئی لڑکی اتنی اچھی لگی تھی، اور کسی کو میں نے نظر بھر کے دیکھا تھا۔ وہ لڑکی مسکراتی ہوئے اندر چلی گئی تو میں بھی رکشہ لے کر واپس نکل کھڑا ہوا۔ میں واپس شہر کی طرف ہی آ رہا تھا۔ راستے میں ایک اور سواری مل گئی، لیکن میرے ذہن پر وہ لڑکی سوار تھی اور میں اسی کے متعلق سوچتا جا رہا تھا۔ پہلی بار کوئی لڑکی اتنی اچھی لگی تھی۔ اس کے متعلق سوچتے ہوئے سفر کب گزرا مجھے کچھ محسوس ہی نہیں ہوا۔ گھر آیا تو ایک نئی خبر میری منتظر تھی۔ اماں بتا رہی تھی کہ میں نے چھوٹی کے رشتے کی بات چلائی ہے، 1-2 دن تک وہ لوگ اس کا رشتہ دیکھنے کے لیے آئیں گے، تم وقت سے ذرا گھر آ جانا۔ میں نے سر ہلا دیا، کیونکہ اماں کافی دیر سے چھوٹی کے رشتے کی کوشش کر رہی تھی اور ابھی تک کوئی مناسب رشتہ نہیں ملا تھا۔ اماں چاہتی تھی کہ چھوٹی کو آگے جا کر کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے، اس لیے وہ ایسا رشتہ دیکھ رہی تھیں جو پڑھا لکھا، سمجھدار اور
روزگار والا ہو۔ میں اماں کی بات سے مکمل اتفاق کرتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا اور کمرے میں لیٹتے ہی چھم سے میری آنکھوں کے سامنے وہی لڑکی چلی آئی۔ میں اس کے بارے میں سوچتا سوچتا نہ جانے کب نیند کی وادی میں اتر گیا، مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ اگلے دن میں معمول کے مطابق اپنے کام کے لیے نکلا۔ گھر سے باہر میں جس سٹینڈ پر جا کر کھڑا ہوتا تھا میں وہیں پر چلا آیا۔ اس کے سامنے مجھے وہ لڑکی آتی دکھائی دی۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میں نے رکشہ اس کے قریب کیا اور پوچھنے لگا، کیا ہوا بی بی، آپ پریشان دکھائی دیتی ہیں؟ اس نے بھی جیسے ایک دم مجھے پہچان لیا اور کہنے لگی، دراصل میرا پرس کہیں گر گیا ہے اور میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ اس وقت میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ میں نے اسے کہا، کوئی بات نہیں، آپ پریشان مت ہو، میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دیتا ہوں، فکر مت کریں۔ اس نے میری طرف ممنون نظروں سے دیکھا اور رکشے میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی، میں آپ سے پہلے 10 رکشے والوں کو کہہ چکی ہوں کہ مجھے گھر تک پہنچا دیں، میں گھر جا کر پیسے دے دیتی ہوں، لیکن کوئی بھی اس بات کے لیے راضی نہیں ہوا۔ تم پہلے رکشے والے ہو جس نے خود سے یہ آفر دی ہے اور تمہیں اپنے پیسوں کی کوئی فکر بھی نہیں۔ اس کی بات سن کر میں ہنس دیا اور کہنے لگا کہ پیسے تو آنی جانی چیز ہے، کوئی بات نہیں، آ ہی جائیں گے۔ میں تو آپ کو پریشان دیکھ کر آپ کے پاس چلایا تھا، آپ کی پریشانی ختم ہو گئی، میں سمجھوں گا میرے پیسے مل گئے، میں نے کہا، اور رکشہ سٹارٹ کر کے میں اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ وہ گاہے بگاہے مجھے دیکھ رہی تھی، اس کی نگاہیں مجھے اپنی پشت پر محسوس ہو رہی تھیں، اور پھر جب اس کا گھر قریب آنے لگا تو وہ مجھ سے کہنے لگی، اے رحم دل انسان، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اس کی بات سن کر میں حیرت سے ہکا بکا رہ گیا اور اسے کہنے لگا، کیا کہا آپ نے؟ میں نے جیسے اس سے تصدیق چاہی تو وہ کہنے لگی، ہاں، میں تم سے شادی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اس کی بات تو مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا، میں حیرت سے گنگ ہو کر رہ گیا۔ اس کی منزل آ چکی تھی۔ اترنے سے پہلے وہ کہنے لگی، اگر تم مجھ سے شادی پر تیار ہو تو کل اسی وقت اسی جگہ پر آ جانا جہاں سے تم نے آج مجھے لیا ہے، میں تمہارا جواب سمجھ جاؤں گی۔ میں اسے اتار کر واپس شہر کی طرف آنے لگا اور اس کی بات کے بارے میں سوچنے لگا، آخر کوئی لڑکی اتنی بڑی آفر کیسے دے سکتی ہے؟ میں حیران تھا، لیکن اس لڑکی نے مجھے واقعی شادی کے لیے پروپوز کیا تھا۔ میرے لیے یہ بہت زیادہ حیرت کی بات تھی۔ میں یہ سب سوچتا گھر کی طرف واپس آ گیا۔ میرا کام میں بھی دل نہیں لگا تو میں اس کی بات سن کر پریشان ہو چکا تھا۔ ایک دل کہہ رہا تھا ہاں کہہ دوں اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ نہیں، نہ جانے وہ تم سے کیوں شادی کرنا چاہتی ہے جبکہ تم ایک غریب رکشہ ڈرائیور ہو اور تمہارے پاس اسے دینے کے لیے کچھ خاص بھی نہیں۔ میں ایسی پریشانی میں گھرا ہوا گھر آ گیا۔ اماں نے یوں مجھے وقت سے پہلے گھر آتے دیکھا تو پوچھنے لگیں، کیا ہوا افضل، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، تم اچانک گھر کیسے واپس آ گئے؟ میں نے اماں سے کہا، اماں طبیعت ٹھیک ہے، بس آج کام میں دل نہیں لگا، اسی لیے میں گھر آ گیا۔ میں جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا کہ تبھی میرے پاس چھوٹی بہن چائے کا کپ بنا کر لے آئی۔ میں نے مشکور نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت واقعی چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ میں چائے پی کر کچھ دیر ایسے ہی لیٹا رہا اور پھر جب میری طبیعت بہتری کی طرف مائل ہوئی تو میں دوپہر کو دوبارہ گھر سے نکل آیا۔ میں اس طرح اپنا سارا دن برباد نہیں کر سکتا تھا، مجھے کم سے کم رکشے کے لیے تو پیسے دینے ہی تھے، اسی لیے یہی سوچ کر میں گھر سے آ گیا۔ ساری رات میری اسی کشمکش میں گزری۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس لڑکی کو ہاں کہوں یا نہ، لیکن میرا اسے انکار کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ میں خود بھی اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ پہلی ہی نظر میں جس طرح وہ میرے دل میں کھپ گئی تھی وہ مجھے بھلائے نہیں بھول رہی تھی، اور اگلے دن صبح میں غیر ارادی طور پر اسی جگہ پر چلا آیا جہاں پر اس نے مجھے بلایا تھا۔ میں وہاں پر پہنچا تو کچھ ہی دیر بعد وہ بھی وہاں پر آ گئی اور مجھے وہاں پر کھڑا دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، مجھے تمہارا جواب مل گیا ہے، اپنے ماں باپ کو لے کر میرے گھر پر آ جانا، ہم جلد ہی نکاح کی تاریخ فائنل کر لیتے ہیں۔
میں اس کی اتنی جلد بازی پر حیران تھا اور مجھے اپنی اور اس کی حیثیت میں فرق کا پتہ تھا۔ میں نے اسے کہا بھی کہ تمہارے ماں باپ کبھی اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گے۔ وہ حیثیت میں ہم سے بہت زیادہ ہیں اور میں بہت غریب ہوں۔ لیکن اس کا کہنا تھا کہ یہ بات تو مجھ پر چھوڑ دو، یہ میرا مسئلہ ہے۔ اور پھر آگے کے مراحل اتنی آسانی سے طے ہو گئے کہ میں خود بھی حیران رہ گیا۔ میری ماں بھی اس رشتے کے لیے فوراً تیار ہو گئی۔ حالانکہ مجھے ڈر تھا کہ اماں یہ کہیں گی کہ میں چھوٹی کے ہوتے ہوئے پہلے تمہاری شادی نہیں کروں گی، لیکن اماں اس رشتے کے لیے تیار ہو گئی، اور جیسے ہی میرا رشتہ پکا ہوا اس سے اگلے ہی دن چھوٹی کا رشتہ بھی پکا ہو گیا، جہاں پر اس کی بات چل رہی تھی، اور یوں گھر میں ایک دم سے ڈھیر ساری خوشیاں اتر آئیں۔ میرا اور چھوٹی کا نکاح اگلے ہفتے ہی طے پا گیا تھا، تو یوں گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ یہ دن اتنی جلدی گزرے کہ خود ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ میں ان دنوں بہت خوش تھا۔ مجھے میری من چاہی اور من پسند بیوی مل رہی تھی۔ میں جتنا بھی شوگر عطا کرتا اتنا ہی کم تھا۔ زویا میں ہر وہ بات تھی جو ایک اچھی بیوی میں ہونی چاہیے، اور یوں زویا ایک دوپہر دلہن بن کر میرے گھر میں اتر آئی۔ میں بہت خوش تھا اور منہ دکھائی میں اسے دینے کے لیے میرے پاس سوائے پھولوں کی اور کوئی تحفہ نہیں تھا، اور میں اس کے لیے ڈھیر سارے پھول ہی خرید لایا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی جب میں نے اس کو پھولوں کا تحفہ دیا اور اپنے بارے میں ہر بات سچ سچ بتا دی، تو مجھے کہنے لگی، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں، مجھ سے کوئی بات نہیں چھپی ہوئی۔ اس نے کہا تو میں اسے کہنے لگا، تم کیسے جانتی ہو، جبکہ ہمیں ملے ہوئے تو اتنا عرصہ بھی نہیں ہوا۔ تو اس نے مجھے جو جواب دیا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ کہنے لگی، اس لیے کہ میں ایک جن زادی ہوں اور میں اپنے لیے ایک اچھا لڑکا ڈھونڈ رہی تھی، اور پھر مجھے تم ملے، اور اس لیے تم سے کچھ بات چیت ہوئی اور تمہاری کچھ باتوں نے مجھے متاثر کیا، تو میں نے تم سے شادی کر لی۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیرت سے ہکا بکا رہ گیا اور اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو نا؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں، میں کیوں جھوٹ بولوں گی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں واقعی ایک جن زادی ہوں اور شہنشاہ جنات کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ میری شادی جنات میں ہی کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے جنات اچھے نہیں لگتے، اس لیے میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے کسی انسان سے شادی کرنی ہے، اور انسان بھی ایسا جو ایماندار اور نیک ہو۔ تو میرے باپ نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ تم اس انسان کو خود ڈھونڈو گی، اور اگر وہ تمہاری مطلوبہ شرائط پر پورا اترا تو میں تمہاری شادی اس سے کرا دوں گا۔ اور پھر میں کتنے عرصے سے اس تلاش میں تھی، اور میری تلاش تم تک آ کر ختم ہو گئی۔ زویا نے تفصیل سے کہا تو میں اس کی طرف آنکھیں پھاڑے دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن یقین نہ کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی، کیونکہ وہ سب کچھ اپنے منہ سے بیان کر رہی تھی، اور میں اس وقت شدید خوفزدہ اور پریشان تھا۔ میں اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا، جبکہ زویا مجھے پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئی، لیکن میں کمرے میں نہیں رکا۔ باہر صحن میں آیا تو ابھی اماں کچن میں ہی تھی۔ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگیں، کیا ہوا افضل، کچھ چاہیے بیٹا؟ مجھے ایک دم کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے اماں سے پانی مانگ لیا۔ اماں نے گلاس لا کر مجھے دیا اور پوچھنے لگیں، کیا بات ہے، تو اتنا پریشان کیوں لگ رہا ہے؟ میں تب تک خود کو سمجھا چکا تھا، اسی لیے پانی کا گلاس پی کر میں نے اماں سے کہا، نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں، بس یوں ہی طبیعت ذرا گھبرا رہی تھی، اب پانی پی لیا ہے تو میں ٹھیک ہوں، تم بھی جا کر سو جاؤ، بہت تھک گئی ہوگی۔ میں نے اماں کو سونے کے لیے بھیج دیا اور خود صحن میں ٹہلنے لگا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اماں مجھے صحن میں ٹہلتا ہوا دیکھتی رہی ہیں، کیونکہ صبح اٹھتے ہی اماں نے سب سے پہلا سوال یہی کیا کہ رات تم اپنے کمرے میں کیوں نہیں گئے، باہر صحن میں کیوں ٹہل رہے تھے؟ اماں کی بات پر میری نگاہیں جھک سی گئی تھیں، اور پھر کچھ دیر بعد میں نے اماں کو سب سچ بتا دیا۔ میری بات سن کر اماں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور کہنے لگی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ زویا ایک جن زادی کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ ہم اسے بہو بنا کر اس گھر میں لے کر آئے ہیں، اس کے ماں باپ سے باقاعدہ اس کا رشتہ مانگا ہے۔ یہ غلط ہے،
وہ تم سے ضرور مذاق کر رہی ہوگی۔ اماں نے کہا تو میں بھی تھوڑا دوسری طرز پر سوچنے لگا، اور پھر میں نے کہا اماں میں اس سے دوبارہ پوچھوں گا وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے، لیکن ابھی آپ اس سے بات نہ کیجیے گا۔ میں نے اماں کو منع کر دیا اور خود اٹھ کر کمرے میں چلا آیا۔ زویا اس وقت گہری نیند میں تھی، لیکن شاید اسے میرے کمرے میں آنے کا علم ہو گیا تھا، اس لیے وہ ایک دم اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی رات تم ناراض ہو کر کمرے سے چلے گئے تھے، میں تمہیں آوازیں ہی دیتی رہ گئی، تم نے میری پوری بات ہی نہیں سنی۔ اس نے کہا تو میں چونک کر اس کی طرف مڑا اور کہنے لگا کہو کیا بات تھی؟ تو وہ کہنے لگی کہ بے شک میں ایک جن زادی ہوں، لیکن میں تم سے محبت کرتی ہوں اور میں اپنی دنیا چھوڑ کر تمہاری دنیا میں آئی ہوں، اس لیے میں اب یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، اور نہ ہی تم اپنے دل میں مجھے چھوڑنے کا خیال لے کر آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زویا نے بات کرتے ہوئے ایک دم آخر میں مجھے دھمکانا شروع کر دیا۔ میں جو پہلے ہی اس بات کے شوق میں تھا ایک دم گھبرا گیا اور یہ کہتا ہوا کمرے سے نکل آیا کہ اماں سے آ کر مل لو، پھر مجھے رکشہ لے کر بھی جانا ہے۔ میں زویا سے کہتا ہوا باہر آ گیا اور اماں کے پاس چلا آیا۔ اماں نے مجھے پریشان دیکھا تو میں نے انہیں بتا دیا کہ زویا سچ کہہ رہی ہے، وہ جن زادی ہی ہے۔ اماں تو خود یہ حقیقت جان کر گہرے صدمے میں چلی گئی اور پھر رونے لگی۔ ان کو روتا دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ اماں سے پوچھنے لگا اماں آپ کو کیا ہوا ہے، کیوں ایسے رو رہی ہو؟ اماں کہنے لگی میرا ایک ہی تو بیٹا ہے اور اس کی بیوی بھی ایک جن زادی ہے، میں کیسے اپنے بیٹے کا گھر آباد ہوتا دیکھوں گی، میں کیسے اس کی بیوی بچوں کو دیکھوں گی، ایک جن زادی کیسے تمہاری اولاد پیدا کرے گی؟ اماں کے اپنے ہی خدشات تھے۔ اماں ابھی یہ بات کہہ رہی تھی کہ اتنے میں زویا چلی آئی۔ اس نے آ کر اماں کو سلام کیا تو اماں نے جواب دے کر منہ پرے کر لیا۔ میں نے اماں کو اشارہ بھی کیا لیکن اماں نے میری بات نہیں سنی۔ زویا قدرے شرمندہ سی ہو کر کھڑی تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا تو وہ کرسی پر ایک کنارے پر ٹک گئی۔ ہم تینوں کے بیچ ایک معنی خیز سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ زویا تھی جو کہ ایک جن زادی تھی۔ کچھ دیر بعد زویا نے ہی اس خاموشی کو توڑا اور کہنے لگی کہ آج میرے اماں ابا مجھے رسم کے مطابق اپنے ساتھ لے جائیں گے اور پھر کل آپ لوگ آ کر مجھے لے جانا۔ زویا نے کہا تو اماں کہنے لگیں کیسی رسم، کہاں کی رسم؟ یہ رسمیں تو انسانوں کے اندر ہوتی ہیں، جبکہ تم ایک جن زادی ہو، تمہارے ہاں کیسے ایسی رسمیں ہو سکتی ہیں؟ اس لیے تم ہمیں تو معاف ہی رکھو۔ اماں نے بغیر کسی لگی لپٹی صاف صاف زویا سے کہہ دیا، اور زویا ہکا بکا سی کبھی مجھے اور کبھی اماں کو دیکھنے لگی۔ میں بہت شرمندہ ہوا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے اسے اس بات کی امید نہیں تھی کہ میں اماں سے یہ بات کر دوں گا، لیکن میں کیا کرتا؟ یہ بات ہی ایسی تھی کہ جب تک میں کسی سے کر نہ لیتا میرے دل کو چین نہیں ملنا تھا۔ میں نے سوچ سوچ کر ویسے ہی پاگل ہوتے رہنا تھا۔ اب جب کہ اماں کو یہ پتہ چل گیا تھا اور اماں نے زویا کے اوپر بھی کسی قسم کا پردہ رکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس کے بعد زویا وہاں پر نہیں بیٹھی اور اٹھ کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اماں کو دیکھا اور کہا اماں یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، نہ جانے وہ کیا سمجھے۔ تو اماں کہنے لگیں وہ جو سمجھتی ہے سمجھتی رہے، اس نے ہم سے جھوٹ بولا ہے، اس نے اپنے بارے میں ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ اگر وہ ہمیں پہلے بتا دیتی تو ہم یہ شادی ہرگز نہ کرتے۔ اماں کو تو زویا پر بہت غصہ تھا۔ میں اماں کی بات سے اتفاق کرتا تھا، لیکن میں بھی کیا کرتا؟ میں زویا سے محبت کرتا تھا، اور اب اس طرح سے میری زندگی میں اتنا بڑا بدلاؤ آیا ہے، اس کے لیے میں حیران تھا۔ میرا اس کے بعد گھر میں بیٹھنے کو دل ہی نہیں کیا تو میں رکشہ لے کر نکل آیا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے میں سڑکوں پر یوں ہی خجل ہوتا رہا، اور پھر جب گھر آیا تو زویا اب بھی اپنے کمرے میں تھی اور اماں کچن میں مصروف تھیں۔ میں اماں کو بتا کر کمرے میں چلا آیا۔ مجھے دیکھ کر زویا کہنے لگی میں نے اپنی بات آپ کے ساتھ کی تھی، اپنے بارے میں سچ آپ کو بتایا تھا، لیکن آپ نے یہ بات اپنی والدہ سے کہہ دی اور اب وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ پہلے ہی دن ہمارے رشتے میں دراڑ آ گئی ہے
اور میں چاہ کر بھی اس کو ختم نہیں کر پا رہی۔ زویا نے کہا تو میں بے بسی سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور کہا، زویا تم ایک جن زادی ہو، یہ بات میں کیسے راز رکھ سکتا تھا؟ اماں اسی گھر میں رہتی ہیں، کسی نہ کسی دن تو انہیں معلوم ہونا ہی تھا۔ پھر بہتر تو یہی ہے کہ میں اپنے منہ سے انہیں خود بتا دیتا۔ میں نے زویا سے کہا تھا۔ وہ چپ کر گئی اور پھر میں نے بھی اماں والی بات اس سے کی کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے اپنے بارے میں سچ نہیں بتایا، مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اگر تم پہلے مجھے اپنے بارے میں سچ بتا دیتی تو شاید اب ایسا نہ ہوتا۔ زویا مجھے تھوڑی سی شرمندہ تو نظر آئی، لیکن اس کا کہنا تھا کہ اس نے صرف اس وجہ سے نہیں بتایا کہ کہیں میں اسے چھوڑ نہ دوں۔ میں اس کی محبت کی قدر کرتا تھا، لیکن میں ایک جن زادی کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ یہی بات میں نے اسے بھی کہہ دی اور کہا کہ تم اپنے گھر واپس جا سکتی ہو، یہاں پر تمہارے رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ زویا پہلے تو مجھے دیکھتی رہی اور پھر قدرے غصے میں چلانے والے انداز میں بولی، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، میں نے تم سے شادی کی ہے، تمہاری رضامندی سے تمہیں اپنایا ہے، اس لیے میں یہیں پر رہوں گی۔ لیکن وہ ایک دم غصے میں بولی تھی، اس کی آواز بدل چکی تھی، بھاری آواز اور انداز مجھے ڈرا گیا تھا، اور میں بے بسی سے زویا کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ زویا اب گھر سے جانا نہیں چاہتی تھی اور میں اسے رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ زویا اب میرے اوپر غصہ کرنے لگی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن تمہیں میری محبت کی قدر نہیں، اور جس طرح تم مجھ سے بیزار رہتے ہو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ زویا کا غصہ مجھ پر اثر انداز تو ہوتا تھا، مجھے بہت عجیب لگتا، لیکن میں اس کی طرف مائل ہی نہیں ہو پاتا تھا۔ وہ زبردستی میری زندگی میں چلی آئی تھی۔ مجھے اب سمجھ میں آیا کہ زویا نے شادی کی جلدی کیوں کی تھی، اور پھر اس کے گھر والوں کو بھی میری حیثیت پر کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ اماں نے اب گھر میں ہر وقت پڑھائی کرنی شروع کر دی تھی۔ اماں ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھ کر میرے اوپر پھونکتی رہتی، اور اسی طرح وہ دروازوں اور دیواروں اور گھر کے کونوں کھدروں میں پانی چھڑکتی رہتی۔ میں اماں کے خدشات کو سمجھتا تھا۔ میں اماں کا ایک ہی بیٹا تھا، اسی لیے انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ جن زادی مجھ پر حاوی ہو کر مجھے یہاں سے لے نہ جائے، جبکہ جہاں تک میں زویا کو سمجھتا تھا وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی، مجھ سے محبت کرتی تھی، اسی لیے وہ مجھ سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ لیکن میں عجیب دوراہے پر آ کر پھنس گیا تھا، اور پھر میں نے ایک دن دوبارہ زویا سے بات کی اور اسے کہا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے، تم نے جھوٹ بول کر مجھ سے شادی کی ہے، تو پھر اب یہاں پر میں تمہیں نہیں رکھ سکتا۔ میری ماں اس حوالے سے بہت پریشان ہے کہ ایک جن زادی ان کی بہو بن گئی، انہیں تو یہ بات کھائے جا رہی ہے۔ لیکن زویا بجائے میری بات سمجھنے کے وہ الٹا مجھ سے لڑنے لگی اور کہنے لگی کہ میں اب کبھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، تم یہ بات اپنے دل سے نکال دو، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ زویا کا انداز عجیب ڈھٹائی لیے ہوئے تھا، اور وہ اتنے تلخ اور برے لہجے میں بولی کہ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے بعد میں نے زویا سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ اب اماں کو دھمکانے لگی تھی اور انہیں کہنے لگی تھی کہ اگر اماں نے میرے اور زویا کے بیچ میں آنے کی کوشش کی تو وہ ان کے ساتھ بری طرح پیش آئے گی۔ اماں بیچاری تو ڈر گئی تھی اور وہ مجھے کہنے لگیں کہ تم مجھے چھوٹی کے پاس چھوڑاؤ، میں کچھ دن وہیں پر رہوں گی، اور جب تک بہو یہاں پر ہے میں واپس نہیں آؤں گی۔ میں اماں کے بغیر کیسے رہتا، اور پھر بہن کے گھر اماں کو چھوڑ آتا تو وہاں پر بھی مجھے تانے سننے کو ملتے۔ لیکن میں نے اماں کو چھوٹی کے گھر جانے سے منع کر دیا، اور اسی دن میں خود ایک عامل بابا کے پاس گیا، کیونکہ میں نے اپنا یہ مسئلہ اپنے ایک دوست کے ساتھ ڈسکس کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ تم کسی بزرگ کی مدد لو جو اس طرح کے مسئلوں کو دیکھ سکتے ہوں، انہیں بتاؤ، اور پھر دیکھنا تمہاری زندگی سکون سے آ جائے گی۔ مجھے اس کی بات بالکل دل کو لگی تھی، اور میں نے اسے کہا کہ تم مجھے کسی بزرگ کا پتہ کر کے بتاؤ۔ اسی نے مجھے ایک جانے مانے بزرگ کا پتہ بتایا جن سے اس نے پہلے اپنے لیے علاج کروایا تھا۔
اس کے اوپر بھی جادو ہو گیا تھا اور جادو کی وجہ سے وہ کافی بیمار رہا تھا۔ ان بزرگ کے علاج کی بدولت وہ ٹھیک ہوا تھا۔ مجھے بھی ان پر یقین ہو گیا اور میں اسے روز ان کو جا کر ملا اور میں نے انہیں اپنا سارا مسئلہ بتایا تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا، اب وہ تمہارے نکاح میں ہے اور اس سے پیچھا چھڑانا بہت مشکل ہے۔ بابا جی کی بات سن کر میں بالکل ہی ہمت ہار گیا اور کہنے لگا، اس کا کوئی تو علاج ہوگا، کوئی تو حل ہوگا، میں کیسے اس طرح رہ سکتا ہوں؟ تو وہ کہنے لگے کہ تم کل دوبارہ میرے پاس آنا، پھر میں تمہیں کچھ بتاتا ہوں، تب تک میں اس کا کوئی نہ کوئی حل سوچ لوں گا۔ بابا جی کی طرف سے میں بڑا نا امید سا اٹھ کر آیا، کیونکہ مجھے بہت امید تھی کہ وہ میرا مسئلہ حل کر دیں گے، لیکن ان کی اس طرح کہہ دینے سے میری امید ٹوٹ گئی تھی۔ میں بہت دل برداشتہ سا رہا، کیونکہ میں اب جلد از جلد زویا سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ اماں اس کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان تھی، اس طرح وہ اپنی طبیعت خراب کر لیتی تھیں اور میرے لیے پھر ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی تھی۔ آج کل میرا دھیان کام میں بھی نہیں لگ رہا تھا، گو کہ میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں اگلے دن دوبارہ ان بابا جی کے پاس جاؤں، لیکن پھر بھی کسی امید کے تحت میں چلا گیا اور اپنی باری آنے پر ان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ کہنے لگے، پریشان مت ہو، میں نے اس کا حل ڈھونڈ لیا ہے، اب تمہیں کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ بابا جی نے مجھ سے کہا اور پھر جب میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا کیا حل ہے تو انہوں نے جو حل مجھے بتایا وہ سن کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ بابا جی نے کہا، اب تمہیں یہ کرنا ہوگا، اگر تم یہ نہیں کر پاؤ گے تو پھر زویا سے پیچھا نہیں چھوٹے گا۔ میں بابا جی کی بات پر سر ہلاتا ہوا گھر چلا آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں وہ چیز کیسے حاصل کروں اور پھر بابا جی تک وہ کیسے پہنچاؤں۔ میں تو اب زویا کے ساتھ بھی نہیں سوتا تھا اور الگ کمرے میں رہتا تھا۔ پھر بابا جی نے مجھے بہت بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا، لیکن میں نے بہت سوچ بچار کے بعد اپنے کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ زویا نے جو یوں مجھے کمرے میں آتے دیکھا تو حیران رہ گئی اور پوچھنے لگی، خیریت ہے، آج آپ ادھر کا راستہ کیسے بھول گئے؟ میں اس سے بات تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بابا جی کی ہدایت کے پیش نظر میں نے نرمی سے اسے جواب دیا اور کہا کہ دراصل مجھے یہاں سے کچھ چاہیے تھا، اسی لیے آیا ہوں۔ اور میں الماری سے کوئی ایسی چیز ڈھونڈنے لگا جو وہاں پر موجود ہی نہیں تھی۔ اتنے میں زویا اٹھ کر میرے قریب چلی آئی اور کہنے لگی، میں کب تک تمہاری بے رخی سہتی رہوں گی؟ میں نے تم سے شادی تمہاری نیکی اور ایمانداری کی وجہ سے کی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مجھ سے اتنا زیادہ دل برداشتہ ہو جاؤ گے، جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں اور تم سے شدید محبت کرتی ہوں۔ میں ایک دم غصے سے زویا کی طرف مڑا اور اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور کہا، ٹھیک ہے، یہ بات تمہیں مجھ سے پہلے کرنی چاہیے، تمہیں مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا کہ تم ایک جن زادی ہو۔ میں کیسے ایک جن زادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتا ہوں؟ تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا، تم اپنے بارے میں سوچ کر خود غرض ہو گئی۔ یہ کہہ کر میں نے ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے اور باہر کی طرف نکلا۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور وہ حیرت زدہ تھی، کیونکہ آج تک میں غصے میں بولا تک نہیں تھا، کجا کہ اسے اتنی زور سے بالوں سے جھٹکا دینا۔ میں فوراً باہر نکل آیا اور اپنی مٹھی میں پکڑے چند بالوں کو دیکھا۔ دراصل میں نے ان بالوں کو ہی حاصل کرنے کے لیے زویا کے بال پکڑے تھے، کیونکہ بابا جی کو عمل کرنے کے لیے زویا کے بال چاہیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ زویا کے بال ہوں گے تو وہ اس پر عمل کر کے اسے یہاں سے رخصت کر دیں گے، اس طرح وہ دوبارہ کبھی واپس پلٹ کر نہیں آئے گی۔ میں نے وہ ٹوٹے ہوئے بال لے جا کر بابا جی کو دے دیے اور پھر بابا جی نے کہا کہ وہ آج رات اس کے اوپر عمل کریں گے اور کل تک زویا یہاں سے چلی جائے گی۔
بابا جی نے میرے اور ماں کے لیے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ تم دونوں یہ تعویذ پہن لینا تاکہ عمل کے دوران اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو پہنچا نہ سکے۔ میں بابا جی کی ہدایات بغور سنتا ہوا وہ تعویذ لے کر گھر واپس آ گیا۔ اماں کو میں نے سب کچھ سمجھا دیا تھا اور وہ تعویذ بھی انہیں پہنا دیا۔ خود میں نے بھی وہ تعویذ پہن لیا اور اب میں اس انتظار میں تھا کہ بابا جی رات کو وہ عمل کریں گے اور زویا یہاں سے رخصت ہوگی۔ یہ رات میرے اوپر بہت بھاری رات تھی۔ میں زویا کو اس طرح خود سے الگ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا اور اسے اپنے ساتھ بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں ساری رات جاگتا رہا۔ آدھی رات کے وقت مجھے زویا کی چیخنے کی، چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ بہت زور زور سے چیخ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بڑی تکلیف میں ہے۔ میں اٹھ کر اس کے کمرے میں جانا چاہتا تھا، اسے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن بابا جی کی ہدایت کے پیش نظر میں اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ لیکن زویا کی چیخنے اور چلانے کی آوازیں بہت دیر تک آتی رہیں۔ شاید یہ بابا جی کے عمل کا ہی اثر تھا کہ وہ ایسے چلا رہی تھی۔ اس کے بعد ایک دم سکون سا ہو گیا۔ آوازیں آنی بالکل بند ہو گئیں اور پھر ایک گہرا کالا سیاہ دھواں میرے گھر سے نکلتا چلا گیا۔ جگہ جگہ سے وہ دھواں اکٹھا ہوا اور ایک جگہ پر اکٹھا ہو کر گھر سے باہر کی طرف نکل گیا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس دھوئیں کو باہر نکلتے دیکھا اور اس کے بعد ایسا لگا جیسے گھر بالکل ہلکا پھلکا سا ہو گیا ہو۔ مجھے اپنا وجود بھی بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا کہ اتنے میں مجھے فجر کی اذان کی آواز سنائی دی۔ میں نے اٹھ کر وضو کر کے نماز ادا کی اور پھر زویا کے کمرے کی طرف گیا۔ اب زویا وہاں پر موجود نہیں تھی۔ میرے دل کو ایک دم کچھ ہوا۔ اتنے دنوں سے وہ یہاں پر میرے ساتھ رہ رہی تھی اور اب ایک دم سے وہ اس گھر سے چلی گئی تھی۔ میں بہت دل برداشتہ سا ہوا۔ صبح ہوئی تو اماں نے مجھ سے زویا کے متعلق پوچھا تو میں نے اماں سے کہا اب وہ چلی گئی ہے، اب یہاں پر نہیں ہے اور اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اماں خاموش ہو گئیں۔ میں دوبارہ ان عامل بابا کے پاس گیا اور انہیں جا کر زویا کے جانے کا بتا دیا تو عامل بابا کہنے لگے مجھے اس بات کی خبر رات کو ہی ہو گئی تھی، کیونکہ وہاں سے آنے کے بعد وہ میرے پاس آئی تھی اور اس نے میری بہت منتیں کی تھیں کہ میں اسے واپس نہ بھیجوں، لیکن چونکہ اس کا یہاں رہنا تمہارے لیے خطرہ تھا اس لیے میں نے اسے واپس بھیج دیا۔ بابا نے میری طرف ایک تعویذ بڑھایا اور کہا کہ اس تعویذ کو پہنے رکھنا، یہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ میں آزردہ سا وہاں سے اٹھ کر آ گیا، گو کہ میں زویا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا، اسے اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے چلے جانے سے میرا دل ایک دم اداس سا ہو گیا تھا اور مجھے خالی پن سا محسوس ہوتا ہے۔ اب نہ جانے میری یہ کیفیت کب تک رہتی۔ یہ میری زویا کے ساتھ سچی محبت تھی جو اس کے جانے پر مجھے آزردہ کر گئی۔ کچھ دن اسی کیفیت میں گزر گئے۔ اماں بھی اس کے جانے کے بعد اداس سی تھیں، لیکن میں تو جیسے گم سا ہو گیا تھا۔ میں اسی طرح اپنے کام پر بھی جا رہا تھا اور باقی معاملاتی زندگی بھی چل رہے تھے، لیکن زویا کی کمی میرے دل میں اب بھی کہیں نہ کہیں موجود تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔